سورہ انعام کی آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، آدم کا ذکر کیا، نوح کا ذکر کیا، ابراہیم کا ذکر کیا، موسیٰ کا ذکر کیا، عیسیٰ کا ذکر کیا، لوط کا ذکر کیا، شعیب کا ذکر کیا، الیاس کا ذکر کیا۔ 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہمارے یہ 18 پیغمبر بھی اگر شرک کر دیتے تو ان کی نیکیاں برباد ہو جاتی۔ آج کا مسلمان شرک کی کون سی غلاظت ہے جس میں مبتلا نہیں؟ کسی قبر کے پانی کو کوئی برکتی پانی، متبرک پانی سمجھ کو اس کو پی رہا ہے۔ کسی قبر کے پاس کوئی جنتی دروازہ بنا دیا گیا، کہیں پیڑ کے اوپر تالا لٹکا کر کے یہ عقیدہ رکھا گیا کہ یہاں منتیں پوری ہو رہی ہیں، کہیں گھنٹیاں لٹکائی جا رہی کہ یہاں ہماری مرادیں پوری ہو رہی ہیں، کہیں بلائی بی بی کا مزار ہے، کہیں گھوڑے شاہ کا مزار ہے۔ اے مسلمان، تو شرک میں وہاں تک چلا گیا جہاں تک اس دنیا کے سب سے پہلے مشرک بھی نہیں گئے تھے۔ اللہ قرآن میں ان لوگوں کی بے بسی کو بیان کرتا ہے جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے۔ فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ میرے بندو، تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو وہ تو اتنے بے بس اور کمزور ہیں، وہ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو باریک سی چھلی ہوتی ہے، جو کھجور کی گٹلی کے اوپر جو معمولی سا چھلکا ہوتا ہے، اس قطمیر کے بھی وہ مالک نہیں ہے۔ جن کو تم مشکل کشا قرار دیتے ہو، جن کو تم حاجت روا مانتے ہو، جن کو تم بگڑی بنانے والا مانتے ہو، ان کو بھی ان کی ماں کے پیٹ میں آکسیجن پہنچانے والا اللہ تھا، ان کی ماں کے پیٹ میں ان کو جلانے والا اللہ تھا، اور آج دنیا میں ان کے جانے کے بعد، ان کے انتقال کر جانے کے بعد تم ان کو مشکل کشا مان رہے ہو، ان کو حاجت روا مان رہے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ محترم حاضرین جمعہ، شہر لکھنؤ کی اس مسجد میں پہلی مرتبہ خطبہ جمعہ کے لیے حاضر ہونے کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ اس مسجد کی جب تعمیر کا کام چل رہا تھا اس وقت سے اس مسجد کے لیے آنے کا موقع ملا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اور آپ حضرات کے تعاون سے یہ مسجد آج کافی شاندار مسجد میں بدل چکی ہے، اور الحمدللہ جمعہ اور نماز سب قائم ہے یہاں پہ۔ جن حضرات نے، جن بھائیوں نے اس مسجد کو بنانے میں کسی بھی طریقے کا تعاون کیا ہے، اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے، اور اللہ اس مسجد کو ہمیشہ آباد رکھے، اور یہاں اس
مسجد کو اللہ تعالیٰ نماز کے قائم کرنے کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت کی تعلیم کا بھی ایک مرکز ہم سب کو بنانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ کہف کی آخری آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اگر آپ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں تو یہ آیت بھی ضرور پڑھتے ہوں گے آپ۔ یہ سورہ کہف کی آخری آیت۔ آئیے اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کیا ہے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں بھی بشر ہوں جیسے تم بشر ہو، میں بھی ایک انسان ہوں جیسے تم ایک انسان ہو۔ یوحا الیہ، یہ الگ بات ہے کہ تم عام انسان ہو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ بشر تو میں ہوں، مگر میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیا وحی آتی ہے، کیا پیغام آتا ہے؟ انما الہکم الہ واحد، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں ایک انسان ہوں جیسے تم ایک انسان ہو، اور میری طرف اللہ تعالی کی جانب سے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود صرف اور صرف ایک ہے، تمہارا رب صرف اور صرف ایک ہے، تمہاری عبادت کا حقدار صرف اور صرف ایک ہے۔ کلیئر ہے؟ اتنی آیت کا ترجمہ بالکل کلیئر ہے۔ اب ذرا اگلے جملے پر غور کیجیے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو اپنے رب سے ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہے، جس کے دل میں یہ امید ہے کہ کل قیامت کے دن وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ اس سے حساب و کتاب لے گا، یعنی جو آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سے ملاقات کر کے جنت کا حقدار بننا چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے وہ دو کام کرے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ جو بھی عمل کرے عمل صالح کرے، نیک عمل کرے، اچھا عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو چھوٹے چھوٹے سوالوں کا جواب دیا ہے، اور ان دو چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب پر پوری شریعت کا دار و مدار ہے۔ پوری شریعت ان دونوں سوالوں کے اراؤنڈ گھومتی ہے۔ پورے دین کا خلاصہ ہے یہ دو سوالات۔ کیا ہیں دو سوالات؟ عبادت کس کی اور عبادت کیسی؟ عبادت کس کی کا جواب یہ ہے لا الہ الا اللہ، اور عبادت کیسی کا جواب ہے محمد رسول اللہ۔ اللہ پڑھتے پڑھتے مر جائے وہ جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کرے۔ اللہ کے آخری رسول کے دنیا میں آ جانے کے بعد اب صرف توحید کافی نہیں ہے، معاف کیجیے گا، توحید کے ساتھ ساتھ رسالت کا اقرار بھی ضروری ہے۔ جب تک آپ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھیں گے، آپ کا نہ تو کلمہ کمپلیٹ ہے، اور نہ آپ دین میں مکمل داخل ہوں گے، اور نہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ عبادت صرف اور صرف اللہ کی جائے، اور محمد رسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت رسول کے طریقے پر کی جائے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی آخری آیت میں کہہ رہا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب سے ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہے، جو اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، وہ جو بھی عمل کرے نیک عمل کرے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا زیادہ عمل کرے، اللہ تعالیٰ نے زیادہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا عمل صالح کرے، عمل کثیر نہیں کہا کہ زیادہ عمل کرے، اللہ نے کہا جو عمل کرے نیک عمل کرے۔ اور نیک کس کو بولتے ہیں؟ نیک وہ نہیں ہے جو ہماری اور آپ کی نظر میں نیک عمل ہے، نہیں، نیک وہ عمل ہے
جو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں نیک عمل ہے، جس کو رسول نے نیک عمل قرار دیا ہے، وہ نیک عمل ہے. ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا نیک عمل نہیں ہے. ایک بات. اور دوسری بات کیا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. میرے بھائیوں، یہ جو دو سوال ہیں، عبادت کس کی اور عبادت کیسی، علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں سوال پورے دین کا خلاصہ ہے. جتنے نبی دنیا میں آئے ان کی دعوت کیا تھی، ان کا پیغام کیا تھا، سارے نبیوں کی دعوت کا ایسنس کیا تھا، خلاصہ کیا تھا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا اور یہی حکم دے کر کے بھیجا کہ عبادت اگر ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی ہوگی. اور اسی لیے اللہ کی نظر میں سب سے بڑا اگر کوئی پاپ ہے تو وہ شرک ہے. شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. اگر آپ کے گاؤں میں اور آپ کے قصبے میں اور آپ کے سماج میں زنا ہو رہا ہے اور آپ کو برا لگ رہا ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، شراب پی جا رہی ہے اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، چوری ہو رہی ہے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، چھینیتی ہو رہی ہے آپ کو برا لگ رہا ہے، اور شرک ہو رہا ہے اور آپ مطمئن ہیں صاحب، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے اور آپ اس عمل کو کی کوئی برائی آپ کی نظر میں نہیں ہے، تو آپ کو اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کی نظر میں، رسول کی نظر میں، شریعت کی نظر میں the biggest crime، سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اسی لیے حضرت لقمان جب اپنے بچے کو نصیحت کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے تو اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک دنیا کا سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا گناہ ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، آدم کا ذکر کیا، نوح کا ذکر کیا، ابراہیم کا ذکر کیا، موسیٰ کا ذکر کیا، عیسیٰ کا ذکر کیا، لوط کا ذکر کیا، شعیب کا ذکر کیا، الیاس کا ذکر کیا. 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ہمارے یہ 18 پیغمبر بھی اگر شرک کر دیتے تو ان کی نیکیاں برباد ہو جاتی. مسلمان آج سمجھتا ہی نہیں کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے. مسلمان کو ایسی پٹی پڑھا دی گئی، وہ شراب کو گناہ سمجھتا ہے، وہ زنا کو گناہ سمجھتا ہے، وہ ناچ گانے کو تو گناہ سمجھتا ہے، اور شرک اس کی خطرناکی سے کتنے مسلمان ناواقف ہے میرے پیارے ساتھی. سورہ زمر میں اللہ تعالی اپنے آخری نبی سے، اپنے محبوب نبی سے فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے میرے نبی، ہم آپ کے پہلے نبیوں کو بھی بتا چکے اور آپ کو بھی بتا رہے ہیں، اگر آپ نے بھی شرک کر دیا، حالانکہ اللہ کے نبی شرک نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم من الخطا بنایا ہے، آپ سے کبھی شرک سرزد نہیں ہو سکتا، مگر امت کو سکھانے کے لیے اور امت کو بتانے کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی، اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ کے بھی سارے عمل برباد ہو جائیں گے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے شرک کرنا میرے بھائی. اور آج کا مسلمان شرک کی کون سی غلاظت ہے جس میں مبتلا نہیں؟ کسی قبر کے پانی کو کوئی برکتی پانی، متبرک پانی سمجھ کو اس کو پی رہا ہے. کسی قبر کے پاس کوئی جنتی دروازہ بنا دیا گیا، کہیں پیڑ کے اوپر تالا لٹکا کر کے یہ عقیدہ رکھا گیا کہ یہاں منتیں پوری ہو رہی ہیں، کہیں گھنٹیاں لٹکائی جا رہی کہ یہاں ہماری مرادیں پوری ہو رہی ہیں، کہیں بلائی بی بی کا مزار ہے، کہیں گھوڑے شاہ کا مزار ہے. اے مسلمان، تو شرک میں وہاں تک چلا گیا جہاں تک اس دنیا کے سب سے پہلے مشرک بھی نہیں گئے تھے. اس دنیا کے سب سے پہلے مشرک کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جن بتوں کی عبادت کرتی تھی، جن کے بت بنا کے انہوں نے پوجنا شروع کیا تھا، قرآن میں ان کا نام آیا ہے ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. یہ ان کے بتوں کے نام تھے. یہ کسی گھوڑے کے بت نہیں تھے،
کسی بلائی بیوی کے بت نہیں تھے, کسی کتے اور بلی کے نام سے انہوں نے یہ قبریں نہیں, یہ بت نہیں بنائے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں, بخاری کے الفاظ ہیں کہ یہ ان کی قوم کے ولیوں کے نام سے, ان کی قوم کے بزرگوں کے نام سے, ان کی قوم کے نیک لوگوں کے نام سے انہوں نے بت بنا کے رکھے تھے. وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. آج مسلمان ان حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے مشرکوں سے بھی آگے بڑھ چکا ہے. میرے پیارے ساتھی, اللہ قرآن میں ان لوگوں کی بے بسی کو بیان کرتا ہے جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے. فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر, میرے بندو تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو وہ تو اتنے بے بس اور کمزور ہیں. وہ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو باریک سی چھلی ہوتی ہے, جو کھجور کی گٹلی کے اوپر جو معمولی سا چھلکا ہوتا ہے, اس قطمیر کے بھی وہ مالک نہیں ہے. جن کو تم مشکل کشا قرار دیتے ہو, جن کو تم حاجت روا مانتے ہو, جن کو تم بگڑی بنانے والا مانتے ہو, ان کو بھی ان کی ماں کے پیٹ میں آکسیجن پہنچانے والا اللہ تھا, ان کی ماں کے پیٹ میں ان کو جلانے والا اللہ تھا. اور آج دنیا میں ان کے جانے کے بعد, ان کے انتقال کر جانے کے بعد تم ان کو مشکل کشا مان رہے ہو, ان کو حاجت روا مان رہے ہو. قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے. سورہ حج میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ, اے لوگو اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کر رہا ہے, غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ, تم اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو پکارتے ہو, لن یخلقوا ذبابا, وہ ایک مکھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. ولو اجتمعوا لہ, وہ سب مل کر کے ایک مکھی نہیں بنا سکتے. وان یسلبھم الذباب شیئا, اور مکھی اگر کوئی چیز چھین کے لے کے چلی جائے, لا یستنقذوہ منہ, تو مکھی سے وہ چیز چھین نہیں سکتے, لے نہیں سکتے. اتنے بے بس اور کمزوروں کو تم نے اپنا رب بنا رکھا ہے, تم نے مشکل کشا بنا رکھا, تم نے ان کو بگڑی بنانے والا, ان کو داتا, ان کو دستگیر, ان کو غوث اعظم, ان کو غریب نواز, ان کو بندہ نواز, کیا کیا بنا کے رکھا ہے تم. قرآن کے 20ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. اے میرے بندو, وہ کون ہے جو مصیبت میں پڑے ہوئے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے؟ کون ہے جو پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرتا ہے؟ االہ مع اللہ, کیا اللہ کے سوا بھی کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں. یقین نہ آتا ہو تو ذرا تاریخ کے پنے اٹھاؤ اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سب سے برگزیدہ بندے جن کو ہم انبیاء کرام کہا جاتا ہے, ذرا ان کے حالات پڑھو میرے پیارے بھائی. اللہ کے ایک پیغمبر تھے حضرت یونس علیہ السلام, جن کو مچھلی والا نبی کہا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. یاد کرو میرے مچھلی والے نبی کو, جب وہ ناراض ہو کر کے نکل گئے, اپنی قوم سے ناراض ہو کر کے نکل گئے, اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی کو چھوڑ دیا, اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان کی پکڑ نہیں کریں گے, اور ہم نے پہنچا دیا ان کو مچھلی کے پیٹ میں. فنادا فی الظلمات, انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا, اندھیروں میں پکارا. اندھیرا نہیں کہا اللہ نے, ظلمتن نہیں کہا, ظلمات کہا, اندھیروں میں پکارا. رات کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, اور سمندر کی گہرائی کا اندھیرا. شاید دنیا کا کوئی نیٹ ورک وہاں کوریج نہیں دے پائے گا, دنیا کے کسی نیٹ ورک کی وہاں کوریج نہیں ہو سکتی, وہاں میرے رب کا نیٹ ورک قائم ہے. میرے پیارے بھائی, کیا پکارا حضرت یونس نے, کیا پکارا. بڑی پیاری یہ دعا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مچھلی والے نبی کی دعا کو آج بھی اگر کوئی مصیبت میں پڑے گا, اللہ اس کی مصیبت کو دور کرے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. الہی تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے, تو پاک ہے, میں ظالم ہوں, میں گنہگار ہوں. اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے. قرآن کہتا ہے
فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. جب یونس نے اس دعا کو پکارا ہم نے یونس کی دعا کو قبول کر لیا اور مچھلی نے جیسے نگلا تھا ویسے جا کے اگل دیا. صحیح سلامت حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر آ گئے. اور آگے بڑھیے. اللہ کا ایک نبی ایوب علیہ السلام وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. میرے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے تکلیفوں میں بیماریوں میں پکارا کہ اے اللہ میں بہت بیمار ہوں بہت تکلیف میں ہوں اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ. ہم نے ایوب کی دعا کو قبول کیا اور ایوب کی بیماری کو دور کر دیا. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ. اور ان کے بیوی بچوں کو بھی لوٹا دیا اور پہلے سے زیادہ ان کو آل و اولاد عطا فرمائی. کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو ڈبل دیتا ہے. ایوب علیہ السلام کے اوپر ایک ایسا دور آیا بیوی بچے سب چھوڑ کے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے جب دوبارہ ان کو نوازا ہے تو بیوی بچے بھی واپس آ گئے اور پھر اور پہلے سے زیادہ اللہ نے مال سے اور آل و اولاد سے نوازا. تو سارے نبیوں نے اللہ کو پکارا ہے میرے بھائی. اس لیے مسلمان اگر اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ کے سوا کسی اور کے در پہ ہاتھ پھیلاتا ہے لال کالے پیلے دھاگے پہن کر کے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس سے ہماری مصیبت دور ہوتی ہے, مسلمان اپنے عقیدے کو سدھار لے میرے پیارے ساتھی. ارے اللہ کے نبی تو فرماتے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ چوتھی مسجد کا سفر کرنا ثواب کی نیت سے جائز نہیں. کسی قبر کا چھوڑ دو, کسی مزار کا چھوڑ دو, 3 مسجدوں کے علاوہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد, صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جہاں ثواب کی نیت سے سفر کر کے جا سکتے ہیں آپ. ایک مسجد حرام ہے, ایک مسجد نبوی ہے اور ایک مسجد اقصی بیت المقدس ہے. چوتھی کوئی مسجد نہیں. آپ شہر لکھنؤ میں جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد لولائی میں آپ آئے ہیں, کسی اور مسجد میں آپ جمعہ پڑھنے جا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ یہ سوچ کر کے جائیں کہ یہاں ہمیں کو خاص ثواب ملے گا, ثواب کی نیت سے اسپیشل کسی مسجد میں آپ نہیں جا سکتے. جب مسجدوں کا یہ معاملہ ہے آپ ثواب کی نیت سے کسی قبر, کسی مزار, کسی درگاہ پہ کیسے جا سکتے ہیں میرے پیارے ساتھی. اس لیے توحید کو سدھار لو میرے بھائی, عقیدے کو سدھار لو. عبادت کس کی؟ عبادت صرف اور صرف اللہ کی. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کو, جن کی عمر 9 سال تھی, اپنے پیچھے سواری پہ سوار کیے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی 9 سال کے بچے سے کہتے ہیں یا غلام, اے بچے میں تجھے دین کی کچھ اہم باتیں بتا رہا ہوں, اس کو گوش گزار کر لے, اس کو ذہن نشین کر لے, اس کو میمورائز کر لے, اس کو یاد کر لے. اذا سألت فاسأل اللہ, جب بھی تو سوال کرنا تو اللہ سے سوال کرنا, اور جب بھی تو مدد مانگنا تو اللہ سے مدد مانگنا. اور یاد رکھیں میرے بچے, ساری دنیا مل کر کے اگر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے اور وہ فائدہ اللہ نے تیری تقدیر میں نہیں لکھا ہے, کوئی مائی کا لال تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اور ساری دنیا مل کر کے تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے, اگر وہ نقصان اللہ نے تیری تقدیر میں نہیں لکھا ہے, کوئی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو یہ توحید ہے میرے پیارے ساتھیوں. یہ پہلے سوال کا جواب ہے. عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی. اب ہمارا جو دوسرا موضوع کا دوسرا حصہ ہے اور سکے کا جو دوسرا رخ ہے, عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی. کسی اور کو یہ اتھارٹی حاصل نہیں ہے اس کے طریقے کو سنت مانا جائے. کسی اور کو یہ اتھارٹی حاصل نہیں ہے کہ وہ کہہ دے ہاں تو شریعت, وہ کہہ دے نہ تو شریعت. وہ نماز پڑھے تو نماز پڑھنا شریعت, اور وہ کہہ دے کہ نہیں عیدگاہ میں عیدین کی نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے, عید کی نماز کے آگے پیچھے کوئی نماز نہیں پڑھنی ہے تو نماز نہ پڑھنا شریعت. وہ کہہ دے روزہ رکھنا شریعت تو روزہ رکھنا شریعت, اور وہ کہہ دے کہ عید الاضحیٰ کے دن اور ایام تشریق کھانے اور پینے کے دن ہے تو ایام تشریق میں اور عید الاضحیٰ کے دن اور عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام. یہ مقام صرف اور صرف اللہ کے نبی کا ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرا رسول تم کو جو دے دے لے لو, میرا رسول جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ. اپنے من سے عبادتیں نہ بناؤ, اپنے من سے تم ذکر و دعا اور عبادتیں نہ بناؤ. میرے نبی نے جو سکھایا ہے اسی طریقے پر تمہیں چلنا ہے.
سال میں 2 تہوار ہم مناتے ہیں، عید کا تہوار، عید الفطر کا تہوار اور عید الاضحیٰ کا تہوار۔ عید الفطر کے تہوار پر ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم اپنے کھانے پینے کی چیزوں میں سے 1 سا غلہ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، اس کو صدقہ فطر قرار دیا گیا۔ 1 سا تقریباً 2.5 کلو فیملی کے ہر ممبر کی طرف سے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی روایت ہے، صدقہ فطر کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکات مقبولۃ، جس نے صدقہ فطر کو عید الفطر کی نماز سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ فطر اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ ومن اداہا بعدہا، اور جس نے صدقہ فطر کو عید الفطر کی نماز کے بعد ادا کیا فہی صدقۃ من الصدقات، اس کو صدقہ کا ثواب تو ملے گا، صدقہ فطر کا ثواب نہیں ملے گا۔ فار ایگزامپل، آپ کی مسجد پہ عید الفطر کی نماز 7 بجے ہو رہی ہے، آپ رات میں تھوڑا بیزی تھے عید کی خریداری کرنے میں، صبح ہو گئی، آپ نے صدقہ فطر کا اناج نہیں نکالا، صدقہ فطر نہیں نکالا، آپ مسجد میں آئے، آرام سے آپ نے عید کی نماز پڑھی، اس کے بعد آپ گھر آئے اور جتنا صدقہ فطر آپ کو نکالنا تھا اس کا 10 گنا زیادہ آپ نکال رہے ہیں، صرف آدھا گھنٹے کا ڈیفرنس ہو رہا ہے، کوانٹٹی آپ نے 10 گنا زیادہ نکال دی، لیکن اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف ہے، اس لیے آپ کا صدقہ فطر اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوگا میرے پیارے ساتھی۔ دوسرا تہوار ہم مناتے ہیں عید الاضحیٰ کا تہوار، وہاں پر حکم دیا گیا کہ قربانی ہم کو عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ ہم جو جانور لاتے قربانی کا اس سے بہت زیادہ موٹا تازہ جانور لے کے آ جائیں، اس سے زیادہ کوانٹٹی میں لے کے آ جائیں اور عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے قربانی کر دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ذبح قبل الصلاۃ فقد ذبح لنفسہ، جس نے عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے قربانی کی اس نے اپنے لیے جانور قربان کیا، اس نے اللہ کے لیے جانور قربان نہیں کیا۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد آپ قربانی کریں گے تب آپ کو قربانی کا ثواب ملے گا۔ تو رسول کے طریقے پر ہمیں عبادت کرنا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نام بھی بڑا عجیب و غریب نام ہے، اس نام سے پہچان ہو جاتی ہے کہ اہل بیت کی محبت کے نام پر کس کے دلوں میں بغض صحابہ کی سڑاند اور بدبو پھیل رہی ہے۔ یہ نام سن کر کے جن کے چہروں پر ناگواری آ جائے سمجھ جاؤ کہ ان کو محبت اہل بیت کے نام پر بغض صحابہ کا چورن بیچا جا رہا ہے۔ اور کوئی اگر ہم سے یہ کہتا ہے کہ صاحب علی کے نام پر اور اہل بیت کے نام پر ان کو چڑ ہے تو وہ اپنے دماغ کا علاج کر لے۔ ارے ہم تو وہ ہیں، ہمارا عقیدہ سن لو، ہم آل محمد پر جب تک درود نہ پڑھ لیں ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ ہم تو وہ ہیں کہ ہم دعائے قنوت میں، وہ قنوت وتر میں ہم وہ قنوت پڑھتے ہیں جو پیارے نبی نے اپنے نواز سے حضرت حسن کو سکھایا ہے۔ تم ہمیں سکھانے چلے ہو اہل بیت کی محبت؟ ہاں، اہل بیت کی محبت کے نام پہ گھوڑوں کی عبادت ہم نہیں کر سکتے، اہل بیت کی محبت کے نام پہ علم کی عبادت ہم نہیں کر سکتے، اہل بیت کی محبت کے نام پر اہل بیت کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ ہم نے دین حسین کے نانا سے سیکھا ہے، ہمیں دین حسین کے نانا سے ملا ہے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حسین کی ماں فاطمہ زہرا نے اور حسین کے والد گرامی سیدنا علی مرتضیٰ نے، ان سب لوگوں نے حسین کے نانا سے دین حاصل کیا ہے۔ حسین کے نانا کا سکہ چلے گا، تمہارے بنائے ہوئے سکے نہیں چلیں گے۔ تم جس کو چاہو مشکل کشا بنا لو، جس کو چاہو حاجت روا بنا لو، نہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ تو نام آ گیا حضرت معاویہ کا۔ آج صاحب اپنے آپ کو سنی کہنے والے اور صحابہ کا ماننے والا کہنے والے حضرت معاویہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگا کر کے حضرت معاویہ پر الٹے سیدھے الزامات لگانا کہ صاحب وہ اہل بیت کے دشمن تھے، وہ علی کے دشمن تھے، وہ انہوں نے حضرت حسن کو زہر دلوا دیا اور انہوں نے جو ہے اپنے بیٹے یزید کو شرابی کبابی ہونے کے باوجود اپنے بات جانشین، اور کیا کیا تفصیل کا موقع نہیں، جمعہ کا خطبہ ہے۔ میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ معاویہ کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہے تو
تو میں آپ کو 1300 سال پہلے لے کے چلتا ہوں. بھئی آج ہم اپنے آپ کو سلفی بولتے ہیں, سلف کا ماننے والا, اور سلف میں سب سے پہلے صحابہ آتے ہیں, صحابہ کے بعد تابعین آتے ہیں. تابعین میں ایک نام نوٹ کر لو, یہ نام آپ کے کام آئے گا. عبداللہ بن مبارک بہت بڑے تابعی ہیں, بہت بڑے امام ہیں, بہت بڑے محدث ہیں. ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ اے عبداللہ بن مبارک, امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ عمر بن عبدالعزیز وہ ہیں جو بہت بات کے ہیں مگر ان کے تقوی اور دینداری کی بڑی تعریف ہوتی ہے, اور حضرت معاویہ وہ ہیں جو صحابی ہیں مگر ان کے اوپر بڑا اعتراض ہوتا ہے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا تھا, جس گھوڑے پر بیٹھ کر کے حضرت معاویہ نے رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیا تھا, اس گھوڑے کی ناک میں بیٹھی ہوئی مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے. اللہ اکبر, یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو حضرت معاویہ طواف کر رہے تھے. طواف جو لوگ حج کر چکے ہیں, عمرہ کر چکے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں. 4 کونے میں جب ہم طواف اسٹارٹ کرتے ہیں تو حجر اسود سے اسٹارٹ کرتے ہیں. حجر اسود سے اسٹارٹ کرتے ہوئے جب روٹیٹ ہوتے ہوئے جب ہم آتے ہیں, ریٹرن آتے ہیں, تو حجر اسود کا جو اپوزٹ والا کونا ہے اس کو رکن یمانی بولتے ہیں. تو رکن یمانی اور حجر اسود یہ 2 کونے ایسے ہیں کہ جن کو استلام کرنا یعنی ہاتھ لگانا سنت ہے. اگر آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں تو ہاتھ لگانا سنت ہے. حجر اسود کے بارے میں تو یہ ہے کہ اگر چوم سکتے تو چومنا بھی سنت ہے, اور رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگانا ہے, چومنا نہیں ہے. تو اب یہ جو 2 کونے ہیں, خانہ کعبہ کے تو 4 کونے ہیں, 2 کونے کا استلام ثابت ہے, باقی 2 کونے کا ثابت نہیں ہے. تو حضرت معاویہ طواف کر رہے تھے اور وہ 4 کونوں کا استلام کر رہے, 4 کونوں کو ہاتھ لگا رہے تھے. تو عبداللہ ابن عباس بھی ساتھ میں تھے. انہوں نے کہا کہ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ نبی نے تو صرف 2 کونے کا استلام کیا ہے. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ اے عبداللہ ابن عباس, ہے تو خانہ کعبہ, ہے تو اللہ کا گھر, لیس شیء من البیت محجورا, اللہ کے گھر کا کوئی کونا اس لائق نہیں کہ اس کو چھوڑا جائے. میں تو 4 کونوں کو چھوتا ہوں, 4 کونوں کو ہاتھ لگاتا ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا, بات آپ کی بالکل صحیح ہے, خانہ کعبہ کا احترام سر آنکھوں پر ہے, مگر قرآن میں اللہ کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے. میرے نبی نے صرف 2 کونوں کا استلام کیا ہے. اے امیر معاویہ, جب نبی نے 2 کونوں کا کیا ہے تو باقی 2 کونوں کا کرنا صحیح نہیں ہے. حضرت معاویہ نے فوراً رجوع کیا, کہا کہ صدقہ, تم صحیح بول رہے ہو, تم سچ بول رہے ہو, تمہاری بات بالکل صحیح ہے. معاویہ اس شخصیت کا نام ہے, اگر سامنے والا بتا دے کہ ہاں آپ اس بارے میں غلط ہیں, حضرت معاویہ فوراً رجوع کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں نبی کے تمام صحابہ پر. میرے پیارے ساتھیوں, عبادت کیسی چلے گی؟ عبادت رسول کے جیسی چلے گی. وقت پورا ہو گیا ہے, جاتے جاتے میں 2 مثالیں آپ کو دے کے بات ختم کر رہا ہوں. حضرت سعید ابن مسیب کے پاس ایک آدمی آیا, اس کو دیکھا حضرت سعید ابن مسیب نے کہ فجر کی نماز کے بعد سنت پڑھ رہا ہے. فجر کی نماز میں صرف 2 سنت ثابت ہے, وہ 2 سے زیادہ پڑھ رہا ہے. تو حضرت سعید ابن مسیب نے کہا کہ کیا کر رہے ہو بھائی, تم یہ 2 سے زیادہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. کیا مجھے اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پر عذاب دے گا کیا؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں, اللہ مجھے عذاب دے گا کیا؟ تو حضرت سعید ابن مسیب نے بہت پیارا جواب دیا تھا, کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا, ہاں سنت کی خلاف ورزی کرنے پر ضرور عذاب دے گا. ایک مثال یہ یاد رکھیے. اور دوسری مثال, امام مالک کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ امام صاحب, میں حج کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے رسول کی قبر کے پاس سے احرام باندھ کے جاؤں. نبی نے کہاں احرام باندھا تھا؟ نبی نے احرام باندھا تھا ذوالحلیفہ سے. ذوالحلیفہ آج بھی مدینہ سے تقریباً 30 کلومیٹر دور ہے. اس وقت اس کا نام ابیار علی ہے. جو لوگ مدینہ سے حج کا یا عمرہ کا احرام باندھ کے جاتے ہیں تو وہیں سے وہ ابیار علی سے جو ہے ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کے جاتے ہیں. تو اس آدمی نے کہا کہ میں نبی کی قبر کے پاس احرام باندھنا چاہتا ہوں. تو امام مالک نے کہا کہ بھائی صاحب, مجھے ڈر ہے کہ آپ فتنے میں پڑ جائیں گے. کہا کہ کون سا فتنہ؟ میں تو کلومیٹر بڑھا رہا ہوں اپنا, نبی اکرم نے تو 30 کلومیٹر بعد جا کے احرام باندھا تھا, میں تو اور پہلے سے احرام باندھ رہا ہوں, اس میں کون سا گناہ کا کام ہے؟ میرا تو میل بڑھ رہا ہے, کلومیٹر بڑھ رہا ہے.
تو حضرت امام مالک نے کہا تھا واہ 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 واہ، جو کام نبی کو نہیں سوجا وہ تم کو سوج گیا. نبی نے تو اپنی مسجد کے پاس سے احرام نہیں باندھا اور تو نبی کی مسجد کے پاس سے اور نبی کی قبر کے پاس سے احرام باندھ رہا ہے. کان کھول کر کے سن لے، مجھے ڈر ہے تو فتنے میں پڑ جائے گا، رسول کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، جو لوگ رسول کی خلاف ورزی کریں گے ان کو ڈرنا چاہیے کہیں کوئی فتنہ نہ پڑ جائے. میرے پیارے ساتھیوں، ان دو اصولوں کو یاد رکھیے. عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی. اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی. اخیر میں آپ تمام حضرات سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسجد اللہ کے فضل و کرم سے بہت شاندار مسجد آپ نے بنوائی ہے، لیکن ابھی بھی کچھ چیزوں میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. مجھے بھائیوں نے بتایا یہاں مدرسہ چلتا ہے، بچے پڑھتے ہیں، بچوں کی تعداد کافی زیادہ ہے. ہمارے امام صاحب اکیلے کافی نہیں ہیں، ایک اور ٹیچر کی ضرورت ہے، اور مدرسے کو جو مسجد میں چل رہا ہے اس کو اور ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، آج ہمارا جو نیا نوجوان طبقہ ہے، جو کاروباری طبقہ ہے، آج وہ انویسٹمنٹ پر بہت غور کرتا ہے. آج لوگ پلاٹ خرید لیتے ہیں، زمینیں خرید لیتے ہیں کہ 20 سال بعد ہمارے کام آئیں گی. میں آپ کو ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پلان بتا رہا ہوں. یہ انویسٹمنٹ پلان اگر آپ اس مسجد میں اور اس میں کسی طریقے کا آپ تعاون کریں گے، یہ انویسٹمنٹ پلان آپ کی قبر میں آپ کے کام آئے گا، یہ آخرت میں آپ کے کام آئے گا، یہ جنت میں آپ کے کام آئے گا. یہ دنیا کے پلاٹ اور دنیا کی زمینیں آپ کے دم توڑتے ہی آپ سے ناتا توڑ دیں گے. آپ کی سانس اکھڑتے ہی یہ زمینیں، یہ پلاٹ، یہ جائیداد، یہ دولت سب آپ کے بچوں اور آپ کے وارثوں کی ہو جائے گی، اور آپ خالی ہاتھ دنیا سے جائیں گے. اور قبر میں کون سا انویسٹمنٹ کام آئے گا؟ یہی مسجد اور مدرسہ میں دیا گیا آپ کا تعاون، یہی اللہ کی راہ میں دیا گیا تعاون آپ کے کام آئے گا. اس لیے میرے بھائیوں، اس انویسٹمنٹ پر غور کرو اور آگے بڑھو. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمیں ان دو اصولوں پر کہ عبادت صرف اللہ کی اور عبادت صرف رسول کے جیسی، ان دونوں اصولوں پر اللہ تعالی ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے وہ بھائی جو ہماری دعوت کے متعلق، ہمارے مسلک کے متعلق، ہماری منہج کے متعلق جو غلط فہمی کے شکار ہیں، جن کو ورغلایا گیا ہے، بھڑکایا گیا ہے، اور جن کے دماغوں میں یہ پٹی پڑائی گئی صاحب یہ صحابہ کو نہیں مانتے، یہ نبی کو نہیں مانتے، اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کو، وہ ناسمجھ ہیں، وہ نادان ہیں، وہ قرآن و حدیث کی اس دعوت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اللہ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. جو ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو روزگار سے پریشان ہیں اللہ ان کو حلال روزی عطا فرمائے. جو بھی گھروں میں بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، ٹینشن ہیں، گھروں میں رشتوں میں ٹکراؤ ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. اللہ ہماری جائز مرادوں کو پوری فرمائے. اللہ دنیا میں ہم کو ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ رکھے. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ.